الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آن لائن زوم کلاس میں۔ آج امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے سبق قرآن مجید تعارف، یعنی قرآن مجید کے تعارف، حفاظت اور فضائل کے بارے میں جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ کلیئر؟ قرآن مجید کی بیسکلی لغوی معنی پڑھانا، تلاوت کرنے اور جمع کرنے کے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد جو ہے تقریباً 114 ہے، رکوع کی تعداد 540 ہے، کل آیت کی تعداد 6666 ہے، کل منزل آپ کے پاس 7 ہیں قرآن مجید کے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل اور سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جبکہ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ عربی زبان میں سورت کے معنی رفعت اور عظمت کے ہیں، جبکہ آیت کے لغوی معنی نشانی۔ لفظ سورت کا استعمال قرآن مجید میں 7 مرتبہ ہوا ہے۔ مکی سورتوں کی تعداد تقریباً 65 ہے، اور مدنی سورتوں کی تعداد تقریباً 18 ہے۔ یہاں پہ مکی صورتوں سے مراد یعنی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کاتب وحی تھے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا ایھا النبی 11 مرتبہ کہا گیا ہے۔ نماز کا حکم 700 مرتبہ اور خیرات کا حکم 150 دفعہ جو ہے آیا ہے۔ دعا مانگنے کا حکم 70 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ سونے کی تاروں سے قرآن مجید لاہور میں لکھا گیا۔ اس کی خطاطی حافظ محمد اعظم نے کی، اور اس کے کل صفحات کی تعداد جو ہے تقریباً 4121 ہے۔ گولڈن قرآن مجید کا وزن تقریباً 4.5 من ہے۔ اس میں تقریباً 3 لاکھ روپے لاگت آئی ہے، اور اسے تاج کمپنی لاہور نے تیار کیا۔ کلیئر؟ عربی رسم الخط حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ آخری وحی 3 ربیع الاول کو نازل ہوئی، اور اس کے کاتب حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے۔ کلیئر؟ اب آتے ہیں قرآن پاک کی مضامین کی طرف۔ قرآن مجید میں قرآن پاک کا جو بیسکلی موضوع جو ہے وہ ہے انسان ہے، یعنی قرآن مجید میں جو ہے جن موضوعات پر جو بات کی گئی ہے تو وہ بیسکلی انسانوں ہی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہمارے تمام زندگی کے تمام پہلوؤں کی جو ہے ایک طرح سے ان میں تعلیمات جو ہے ہمیں دی گئی ہے، کے بارے میں تعلیمات جو ہے ہمیں فراہم کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے مضامین، یعنی اب یہاں پہ میں آپ قرآن کے مضامین کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن پاک کے مضامین سب سے پہلے عقائد ہے۔ مضامین عقائد مطلب کہ عقائد کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ عقائد کا مطلب عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید۔ کلیئر؟ یعنی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد عبادات کا ذکر ہے آپ کے پاس۔ عبادات میں آپ کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا ذکر آتا ہے۔ معاملات ہے۔ معاملات میں آپ کے پاس نکاح، طلاق، میراث، تجارت اور لین دین۔ اخلاقیات کے موضوع پہ بھی بات ہوئی ہے۔ اخلاقیات مطلب حقوق کی ادائیگی، عدل، ایفائے عہد، صبر و تحمل، قتل، چوری، بہتان وغیرہ، ان سب کے بارے میں جو ہے بات ہوئی، تعلیمات جو ہے ہمیں دی گئی ہے۔ پھر ہے آپ کے پاس قصاص کا ورڈ آیا ہے۔ قصاص آیا ہے۔ قصاص مطلب انبیاء اور امتوں کے واقعات جو ہے اس میں بیان ہوئی ہے۔ مطلب کہ یہ سارے مضامین جو ہے آپ ایک طرح سے دیکھیں تو انسانوں ہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ کلیئر؟ اب آتے ہیں ہم قرآن مجید کے حفاظت کے بارے میں بات کریں گے۔ اب
پڑھیں گے آپ لوگ قرآن مجید کی حفاظت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اس کا خود لے رکھا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ہم بات کریں گے، پڑھیں گے آپ لوگ عہد رسالت میں قرآن مجید کی حفاظت. عہد رسالت میں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ہے آپ کے پاس. قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا. جو ہی کچھ آیتیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا لے کر لکھوا دیتے تھے. ٹھیک ہے. عہد رسالت مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت. اور انہیں کس صورت سے، اور ان کی یہ بھی رہنمائی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے یا بعد میں کون سی صورت کے ساتھ، کن آیات کے ساتھ جو ہے رکھا جائے. مسجد نبوی میں ایک ایسا مقام متعین تھا جہاں پر وہ عبارت رکھ دی جاتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے. مختلف اوقات خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا. یہاں پہ اب حفظ کا ذکر آیا ہے تو قرآن مجید کے جو پہلے حافظ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور قرآن پاک کی جو پہلی حافظہ تھیں وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. کلیئر. اب آتے ہیں عہد صدیقی میں قرآن مجید کی حفاظت. عہد صدیقی مطلب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا. آیت کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے. کلیئر. اب آتے ہیں عہد عثمانی میں حضرت قرآن مجید کی حفاظت. عہد عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ہم پڑھیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس قوم کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ کتاب اللہ میں اس طرح اختلاف کرنے لگے جس طرح یہود اور نصرانی اختلاف کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ عرب کے مختلف قبیلے اپنے تلفظ میں قرآن پڑھتے ہیں اور رسم الخط لکھتے ہیں جس سے معنی تبدیل ہونے لگے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا اصل نسخہ منگوایا اور اس کے نقول تیار کروائیں، اور ان نقول کو تمام صوبائی دارالحکومتوں میں جو تھی اس کے نقول جو تھی پھر بھجوائیں. کلیئر. اب آتے ہیں فضائل قرآن کی طرف. فضائل قرآن ہے آپ کے پاس، یعنی قرآن کی فضیلت کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے. فضائل قرآن میں آپ کے پاس ہے سب سے پہلے شفا اور رحمت کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے فضائل قرآن کے بارے میں تھوڑا بتاتی چلوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نازل شدہ کتاب ہے، اور اس کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی آسمانی کتابیں جو تھی بھجوائی، لیکن قرآن ان تمام کتابوں سے جو ہے مختلف ہے. قرآن پاک ان پچھلی کتابوں کا مجموعہ ہے. قرآن مجید اپنے فضائل اور برکات کی وجہ سے ان تمام کتابوں سے مختلف ہے. سب سے پہلے ہے آپ کے پاس فضائل قرآن میں شفا اور رحمت. شفا اور رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام نصیحت آ گیا ہے. اس میں ان تمام بیماریوں کی شفا عافیت کا سامان ہے جو سینوں میں ہو. قرآن مجید میں مومنوں کے لیے ہدایت، رحمت اور شفا ہے.
قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس سیکنڈ ہے تلاوت قرآن کی فضیلت۔ تلاوت قرآن کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن پاک ہے۔ قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ 10 نیکیاں، جو شخص یعنی یہ بیسکلی ایک حدیث ہے کہ نہیں، جو شخص جو ہے قرآن پاک کا ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا جو ہے ثواب ملے گا۔ اس قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا اور پڑھانا ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثواب کمانا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کمانا کتنا آسان کر دیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نیکیاں کمانے کی حرص نہیں کرتے، ہم ثواب کی حرص نہیں کرتے، ہم فضول گوئی اور گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، مگر ہم نیکیاں کمانے کی لالچ نہیں کرتے۔ اگر فرض کریں کہ ہم نے کسی سے پیسہ ملے تو ہم اس کے لیے دوڑے ماریں گے، دوڑے مارے پھریں گے، مگر ہم نیکیاں کمانے کی حرص نہیں کرتے، لیکن ہمیں نیکیاں کمانی ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے عزت اور سربلندی کا ذریعہ۔ عزت اور سربلندی کا ذریعہ ہے آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی عزت اور سربلندی اور سے سرفرازی عطا فرمائے گا، اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے ذلیل اور خوار کرے گا۔ کلیئر؟ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔